بالکل جی، دیکھیے ملک بھر میں جو کرونا کیسز ہیں ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو کرونا کیسز ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کل سے اگر ہم اب تک کی بات کرتے ہیں تو 59 جو اموات ہیں ملک بھر میں وہ رپورٹ ہو چکی ہیں، جبکہ 3009 کیسز جو ہیں ملک بھر میں مختلف صوبوں میں مثبت رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے؟ اسلام آباد میں جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے کرونا وائرس کو روکنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، آج ہم بات کریں گے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقا صاحب کے ساتھ، اور ان سے جانیں گے کہ اسلام آباد میں صورتحال کیسی ہے۔ ڈی سی صاحب بہت شکریہ، کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں جو کرونا کی کرنٹ صورتحال کیا ہے اور ضلعی انتظامیہ کی تیاریاں کیسی ہیں؟ کرونا تو جیسے پورے پاکستان میں پھیل رہا ہے، پوری دنیا میں جو سیکنڈ سپائک آئی ہوئی ہے، اسلام آباد میں بھی ویسی سیکنڈ سپائک آئی ہوئی ہے۔ لیکن جہاں تک ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں تو اسلام آباد نمبر 1 پہ ہے، ہماری بیسٹ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کے اندر ہم نے 145 کے قریب اسکول سیل کیے، 228 ہم نے شاپ سیل کیں، مور دین 150 ریسٹورانٹ سیل کیے، 37 انڈسٹریل یونٹ سیل کیے۔ سڑک پہ کھڑے ہوئے لوگ یا گاڑیوں میں جو نہیں پہن رہے تھے ان کو ہم نے جرمانے کیے، ہم نے خود میٹرو بس میں جا کے سفر کیا، لوگوں کو جرمانے کیے۔ جہاں تک ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن ہے اس کے اوپر تو ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے، لیکن جو ہماری اصل اسٹرینتھ ہے وہ ہماری سرویلنس ہے۔ سرویلنس کیا ہے کہ ہم اسلام آباد کے اندر ہائیسٹ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں پورے ریجن میں، یعنی کہ نہ صرف پاکستان ہے بلکہ انڈیا اور ایران اور باقی جتنے بھی ریجن ہیں اس میں سب سے زیادہ ٹیسٹنگ اس ٹائم ایک سٹی اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کے اندر پر ڈے ہم 6000 لوگوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں، چھوٹا سا شہر ہے، 22 لاکھ کی آبادی ہے، 5.5 لاکھ لوگوں کو ٹیسٹ کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے اتنی ہائیسٹ ٹیسٹنگ کی وجہ سے آلدو ہمیں کیسز تو زیادہ ملتے ہیں، لیکن ان کیسز کی وجہ سے ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاٹ سپاٹس کون سے ہیں۔ تو سب سے جو سکسیزفل ہمارے اسمارٹ لاک ڈاؤن اور جو سب سے سکسیزفل ہماری ٹیسٹنگ، ٹریکنگ اینڈ کوارنٹین کی جو پالیسی ہے، TTQ پالیسی، وہ ہماری سکسیزفل ہے۔ اسی سرویلنس کے تھرو ہم نے فرسٹ ویو کے اندر بھی کرونا کو شکست دی تھی، اور ابھی بھی میں بہت ہوپ فل ہوں کہ یہی جو ہماری ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن اور ساتھ ساتھ ہماری سرویلنس اگر کٹھے چلتی رہی تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم لوگوں کو مشکل سے نکال لیں گے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اس ٹائم سچویشن کیا ہے، سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد میں تقریباً 6500 کے قریب ایکٹیو پازیٹیو کیسز ہیں۔ جو موٹیلٹی ریٹ ہے اسلام آباد میں وہ 1% ہے، یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں سے 1% لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اور لیکن وہ اس میں سے 30 سال سے کم عمر اسلام آباد کے اندر کسی کی بھی ڈیتھ نہیں ہوئی، صرف ایک کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ بھی کوئی اور ریزنس کی وجہ سے۔ زیادہ تر وہی لوگ مصیبت میں ہیں جو ابو 50 ہیں یا جن کو ہارٹ کنڈیشن ہے، ڈائبٹیز ہیں۔ تو سب سے زیادہ میری جو اویئرنیس بھی کریشن میں کر رہا ہوں اس میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ 50 سال سے زیادہ کے عمر کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کیئرفل رہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایک پرسیپشن یہ بھی ہے، ہم نے دیکھا کچھ روز قبل کچھ لوگوں نے رپورٹ بھی کیا کہ اسلام آباد میں جو ہاسپٹلز ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کووڈ جو پہلی لہر تھی اس کے بعد سے دوبارہ سے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا تھا چیزوں کو، بھی دوبارہ سے ری ایکٹیویشن کی طرف معاملہ جا رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کتنے بیڈز موجود ہیں اسلام آباد میں، کیپیسٹی کتنی ہے، اور خصوصاً جو وینٹیلیٹرز ہیں اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بیسیکلی دیکھیں اس پورے سیزن کے اندر، اس پورے 7-8 مہینے کے اندر اسلام آباد واحد شہر ہے جہاں پر پورا ایک نیا ہاسپٹل کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہ ہاسپٹل 50 کووڈ کے پیشنٹس کو ڈیل کر رہا ہے ود سیویئر ریسپیریٹری ایشوز۔ وہ IHITC کے نام سے ہے، تو اس لحاظ سے بیڈس تو ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے پاس اس ٹائم صرف کووڈ سے ریلیٹڈ 12 سے زیادہ ہاسپٹلز اسلام آباد اکیلے میں 12 سے زیادہ ہاسپٹل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، 350 سے زیادہ بیڈز ہیں۔ لیکن ہمارے بیڈز کیوں نہیں لوگوں کو ملتے ہیں، یا کیوں کبھی کبھی وینٹیلیٹر کی شکایت آتی ہے کہ وینٹیلیٹر نہیں مل رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد جو یہ 12 ہاسپٹلز تقریباً 22 لاکھ لوگوں کی پاپولیشن کو ڈیل کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ AJK سے بھی آ رہے ہیں، GB سے آ رہے ہیں، KPK سے آ رہے ہیں، ایون کابل سے ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں، پورے نارتھ پنجاب سے پیشنٹس آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری باہر کے لوگوں کی وجہ سے اسلام آباد کی کیپیسٹی بہت زیادہ فل ہو جاتی ہے۔ لیکن آبویسلی سب ہمارے لیے سب برابر ہیں، چاہے وہ اسلام آباد کا ہو یا نہ ہو، ان کو ہم پوری سروسز دے رہے ہیں۔ اور ہم نے تو اب اس میں ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں کہ اگر لوگوں کو ہاسپٹل میں بیڈ نہیں مل رہا تو ہم نے سروس سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور ہم نے ایک نمبر بھی دیا ہوا ہے لوگوں کو کہ جس کو چاہیے ہم اس کے گھر میں جا کے ہم آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، کانسنٹریٹر پرووائڈ کرتے ہیں، اور گھر میں اس کو فیسلٹیز دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ہیلو ڈاکٹر کے نام سے ایک ایپ بھی لانچ کی ہوئی ہے، جس کے ذریعے لوگ ہیلو ڈاکٹر ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں پر فری کنسلٹیشن لے لیں تاکہ ان کو باہر نہ جانا پڑے، کیونکہ دیکھیں ابھی بھی اسلام آباد کے اندر جو ہاٹ سپاٹس ہیں وہ سارے کے سارے ہاسپٹلس کے ارد گرد ہیں۔ G6 میں ہے کیونکہ پولی کلینک ہے، G8 میں ہاٹ سپاٹ ہے کیونکہ ہمارا PIMS وہاں پہ ہے، I8 ہمارا ہاٹ سپاٹ ہے کیونکہ شفا ہاسپٹل وہاں پہ ہے۔ تو اس لیے ہم تو لوگوں کو ڈسکریج بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ ہاسپٹلس میں نہ جائیں، کیونکہ وہاں سے وہ انفیکشن لے کے گھر آتے ہیں۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ کتنی بڑی آپ سمجھتے ہیں کہ شدت میں جو دوسری لہر ہے وہ ہے، چونکہ آپ نے پہلی جو لہر تھی اس میں بھی آپ کارروائیاں کرتے رہے ہیں SOPs کے خلاف، ابھی شہریوں کو کیا بتانا چاہیں گے، کتنی احتیاط کی ضرورت ہے اور کتنی شدت سے آپ دیکھ رہے ہیں جو دوسری لہر، اب تک کتنے جو بڑی تعداد میں جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، کتنا معاملہ سینسٹیو ہو چکا ہے؟
دیکھیں جو سیکنڈ ویو ہے وہ اس لحاظ سے تو زیادہ سیریس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آلدو ہماری تیاری تھوڑی بہتر تھی، اب ہمیں بیماری کا پتہ چل گیا، اپنے پروٹوکولز کا پتہ چل گیا، ہماری ٹریننگ ہو چکی ہوئی ہے، ہم اب ایگزیکٹ فوکس کام کر رہے ہیں. لیکن اتنی تیزی سے پہلی دفعہ بھی کیسز نہیں پھیلے جتنے اب پھیل رہے ہیں. مطلب اگر آپ دیکھیں کہ ایک مہینے کے اندر اندر ہم نے 3,000 اسلام آباد میں کیسز ہو گئے، حالانکہ پہلے یہ 4 مہینے میں 3,000 کیسز ہوئے تھے. تو اتنی تیزی سے جو کیسز بڑھ رہے ہیں یہ خطرناک ہے. دوسرا جو ہمیں ہمارے ایپیڈیمیولوجسٹ اور ڈاکٹر بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جین میوٹیٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور سردیوں میں بھی نارملی یہ ہوتا ہے کہ 4 گھنٹے میں یہ وائرس ختم ہو جاتا تھا، اب یہ 2-3 دن تک وائرس الائیو رہ رہا ہے سرفیس کے اندر. تو اس وجہ سے سیریس تو بہت زیادہ ہے، اور لوگوں سے بار بار یہ ایک ہی گزارش ہے کہ خدا را جہاں پر بھی کٹ ہو رہا ہے وہاں پہ نہ جائیں. اب اگر آپ شادیوں میں جا رہے ہیں، کھانوں میں جا رہے ہیں، یا دفتروں میں جا رہے ہیں، یا مسجدوں میں جا رہے ہیں، جہاں پر بھی بہت زیادہ لوگ کٹھے ہیں وہ جگہیں سپر اسپریڈرز ہوتی ہیں، وہاں سے خدا را اپنے آپ کو بچائیں. لوگوں سے اپنے فاصلہ رکھیں، ہاتھ دھوتے رہیں، ماسک پہنتے رہیں، تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ اس سے پھر بچت ہو سکتی ہے. اچھا، آخر میں یہ فرما دیجیے گا، لوگوں کو شدت سے یقیناً بے چینی بھی ہے، لوگوں میں کافی زیادہ سوالے سے پائی جاتی ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے دوبارہ سے کیا اس طرف صورتحال جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تعلیمی اداروں کو بند کیا جا چکا ہے، جو انڈور کھانوں کا معاملہ ہے اس کو بند کیا جا چکا ہے. کیا سمجھتے ہیں کیا کوئی آنے والے دنوں میں اس طرح کے احکامات ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جو ہمارا مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے وہ تو چلتا رہے گا، ہم سیکٹر سیل کرتے رہیں گے، باری باری ہر جگہ جہاں ہاٹ اسپاٹ ہے اس کو سیل کرتے رہیں گے. جو پورا شہر لاک ڈاؤن کرنا ہے میرے خیال میں کہ وہ بہت زیادہ وائز پالیسی ہے نہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ سچویشن آتی ہے کہ کیسز اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ابھی تو ہمیں ہوپ فل ہیں کہ اسکولز بھی بند ہو گئے، ریسٹورینٹس بند ہو گئے، تو کیسز نیچے جائیں گے. اگر کیسز نہیں نیچے جاتے اور بہت زیادہ آتے رہتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ لوگ ایمبولینسز میں ان کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیڈز ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر ہماری طرف سے تو ریکمنڈیشن جائے گی NCOC کو کہ سر ابھی یہ بالکل ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر پوری طرح سے ایگزاسٹ ہو چکا ہے، لاک ڈاؤن کریں تاکہ سارے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھیں، اور 10-15 دن تک کچھ نہ کچھ ہمیں مارجن مل جائے تاکہ ہم دوبارہ اپنی چیزوں کو گیدر کر سکیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جی میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقا صاحب موجود ہیں. ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد بھر میں جو کرونا کے خلاف جو SOPs ہیں باقاعدہ ان پر عمل درآمد کے حوالے سے خصوصی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ٹیمز بھی تشکیل دی گئی ہیں، اور تمام تر جو شہری ہیں ان کو باقاعدہ اپیل بھی کی جاتی ہے کہ وہ کرونا SOPs پر عمل درآمد کریں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کرونا کی جو دوسری لہر ہے اس میں اسی طرح سے شدت میں اضافہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے تو NCOC کو جو لاک ڈاؤن ہے اس حوالے سے بھی تجاویز دی جا سکتی ہیں. جی